آپ کبھی حضور کی مقدس سیرت کو دیکھیں، ایک شخص ملنے آیا ہے اور وہ حضور کو دیکھ کر کانپ رہا ہے، تو کریم محبوب فرماتے ہیں کیوں ڈرتا ہے؟ کہنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے۔ عرب کے سردار بڑے سخت ہوتے تھے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو ناراض ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی؟ حضور تو رونے لگے۔ فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، تو غریب ماں کا بیٹا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے انداز میں محبت پیدا کر ان کو اس طرح کا شعور دیا۔ کس کس سے پیار کیا میرے نبی پاک، کس کس سے؟ ہمارے اپنے نا اب ہمیں دکھ نہیں بتاتے، ویسے بھی ہم دکھوں کے یار بھی نہیں، سکھوں کے یار ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گدا لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ لوگ نا دوستیاں سکھوں کے ٹائم رکھتے ہیں، مزاج ہوتا ہے قوم کا۔ یہ اگر ہم دکھ سننے لگ جائیں نا اپنوں کے، تو یہ پاگل خانے بھرتے جا رہے ہیں، یہ پاگل خانے ویسے ختم ہو جائیں۔ ہم تو ماں باپ کے پاس اس طرح جاتے ہیں جیسے رات کو ڈاکٹر جاتا ہے نا MBBS وارڈ میں، وہ جا کے پوچھتا ہے طبیعت کیسی ہے، کچھ چیز تو نہیں چاہیے، کچھ کھانا تو نہیں۔ اس طرح ہم ماں باپ سے بات کرتے ہیں 15 منٹ۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ آپ کیا پوچھنے آئے؟ دوائیاں بدلنے آئے؟ ان کے پاس بیٹھ، ان سے دو پیار کی باتیں کر۔ تجھے پتہ نہیں جب تو چھوٹا تھا تو ایسے ایسے سوال کرتا تھا جن کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، اور تیری ماں نہ اس کا کبھی سر دکھا تھا تیری باتوں سے، نہ کبھی تلخ ہوئی تھی، اور تیرے باپ کا دل لگتا تھا جب وہ رات کو تھک کے آتا تھا اور تو اس کے ساتھ کھیلتا تھا تو تھکن اترتی، اور آج تو چند منٹ ان کو دینے کو تیار نہیں۔ دکھ سنے جائیں، اپنوں کی بات سنی جائے، ان کو ٹائم دیا جائے۔ ہم پہلے تو ہم بچوں سے کہتے تھے نا مہربانی کریں ذرا موبائل کم استعمال کریں، اور جب قریب آیا تو محبوب نے تھپکی دی، اس نے پہلے قدم چومے نبی پاک، پھر حضور کے کان میں کوئی بات کی۔ حضرت صدیق کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں میں نے آنسو چمکتے دیکھے، کہاں ہے اس کا مالک، بلاؤ نا۔ وہ شخص حاضر ہوا تو محبوب فرمانے لگے یہ تمہاری شکایت کر رہا، یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں، کھانا چارہ اور پانی وقت پر نہیں دیتے، دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے، میں تکلیف میں ہوں۔ حضور فرمانے لگے تو اس کے معاملے میں رب سے نہیں ڈرتا؟ اللہ سے ڈر۔ او دوستو، ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جن کو جانور بھی دکھ سنا جاتے، جانور بھی دکھ، پگلا دیوانہ آدمی، سب کو نہیں پتا ہوتا وہ چھوڑیں گے، یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا وہ اپنے بچے جو لوگوں کے اپنے برت حضور کے پاس آئی؟ خدا را اسے تقریر نہ سمجھنا، میں تو آپ کے محبوب کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوئی بات کرنی ہے اس رہی نہ کرنے دو نا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، مجھے بات سننے دو۔ جانے لگی تو کریم فرمانے لگے کسی کی پرواہ نہ کرنا، دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، آ جانا، میں تمہاری بات سنوں گا۔ دوستو، اپنے ماحول سے گھٹن کو نکالیں، اپنے لہجوں سے۔ وہ ایک دوست بچے کو دم کرانے، میں نے ان سے کہا کہ اس کے سامنے آج کے بعد آپ نے یہ لفظ نہیں ادا کرے، اگر اس سے نافرمانی ہو بھی جاتی ہے، ضد کرتا بھی ہے، تو اس کے سامنے آپ نے نہیں کہنا۔ ماں باپ پردہ پوش نہیں بنے گے تو کون بنے گا؟ آپ ابھی سے اسے اپنے بہن بھائیوں سے الگ کرنے لگے، اس کو احساس کمتری کا شکار آج سے کرنے لگے ہو کہ تو غلط آدمی ہے باقی ٹھیک ہے۔ یہ ماحول میں شدت پیدا ہو جائے، یہ کبھی ان کے ساتھ مل کے بیٹھے گا نہیں۔ ضدی ہے، تو نافرمان ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے۔ وہ ہمارے ہاں تقریریں ہوتی ہیں، میری طرح کے لوگ، بزرگوں کی بات نہیں، تقریر ہو رہی، او بھائی کبھی نماز پڑھ لیا کرو۔ وہ کہندا ہے تو اپنی قبریں پہنا ہے، تو میں اپنی قبریں پہنا ہے، لہذا جا میں نہیں پڑھتا،
بلکہ بعض لوگ تو یہاں کو کتنے کھڑنے نہیں اتنے پیسے مسیطے بھی آیا کر بھئی آپ کو پیسوں سے کیا لگے آپ سیدھی سیدھی مجھے بتائیں جب ہم نے اپنے لیے کسی کو کوئی کام کہنا ہو تو اس طرح کہتے ہیں ٹیلی فون کیا دوست کو جناب ملنا تھا وہ کہندا تو حکم کر کی گل کہندا نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں دین کی تبلیغ چوک میں کرتا ہے اور طنز کر کے کرتا ہے او بھائی بتا کیا بات ہے میں دیر سے آؤں گا کہتا 2 بجے بھی آیا تو باہر ٹیلی فون والی نہیں اسے اکیلے میں ملنا ہے پھر اس کے سامنے رونا ہے پوری مجبوری سنانی ہے پھر وعدہ بھی کرنا ہے کہ مخلص تو ہی ہے باقی کوئی بھی نہیں سارا درد بیان کر کے آخر میں کہنا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے اور وعدہ یہ کہ میں ٹائم جب اپنے حق میں قائل کرنا تھا پھر سارے طریقے آتے اور جب اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا گویا تھا گانے گاتا تھا آواز اچھی تھی ایک جگہ گانے باجے کی مجلس تھی معاذ اللہ لوگ جمع تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے اس نوجوان کی آواز کان میں گئی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آگے جا کے ٹھنڈی آہ لی بس میری بات مکمل ہو گئی میں ختم کرنے لگا ہوں توجہ کرنا ٹھنڈی آہ لی پتہ کیا فرمایا کہنے لگے بیٹے کی بچے کی آواز کتنی سونی ہے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا کتنی پیاری آواز کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور کتنی سونی آواز ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود بات کر کے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے وہ نوجوان باہر نکلا تو لوگ اسے کہنے لگے آج پتہ کیا ہوا کیا ہوا کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تھے اور تیری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی ہے تو فرما رہے تھے کتنی سونی آواز ہے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا کہنے لگے وہ لوگوں سچ بتاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول آئے تھے انہوں نے میرے بارے میں بات کی ہے میرے جیسے آدمی کے بارے میں او سونا ہے تے رج کے سونا ہے تے سونا ہے جویں سویرا تے میں تے کو جا تے رج کے کو جا تے کو جا جویں ہنیرا اتنا بڑا آدمی اور میرے جیسے بندے کے یہ کہہ گئے کہاں ہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے وہیں کھڑے تھے وہ نوجوان چند منٹ سکتے میں رہے پھر لوگوں سے پوچھنے لگے کہاں گھر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کہا حضور آپ نے کہا تھا نا کاش قرآن پاک پڑھتا تو میں آ گیا ہوں پڑھا دے مجھے قرآن پاک لہجہ جب تلخ ہوتا ہے تو پھر ماحول اور طرح کا ہوتا ہے میں نے کہا سختی ہوگی پر شدہ علی الکفار لیکن جہاں تک اپنے ماحول کا معاملہ ہے خدا را اپنوں کے بارے میں طبیعتوں کو نرم کریں اپنے اندر سے تلخیاں نکالیں اچھا سوچیں اچھا اگر کوئی کسی وقت نہیں بھی آپ سے سلام لے پایا تو محسوس کریں بیچارہ مجبور ہوگا محسوس کریں بیچارہ کسی تکلیف میں ہوگا گھر میں کوئی پریشان لوگوں کو گنجائش دے لیکن لہجوں میں انداز سے نفرتوں کو دور کریں محبتوں کو فروغ دیں جب محبتیں عام ہوتی ہیں تو معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے قرار پیدا ہوتا ہے سکون پیدا ہوتا ہے اس کے اندر پھر خوبصورتی آتی ہے وہ حضرت سعدی شیرازی کے جوتے گم ہو گئے نا تو ایک شخص نے کہا حضور جوتے چلے گئے فرمانے لگے شکر ہے میرے پیر تو سلامت ہے نا کو پیر لے جاتا تو پھر میں کیا کرتا جوتے تو میل ہی جائیں گے یہ ہے آپ اپنے دارالعلوم کے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی محفل میں نا 100 بندہ آ کے بیٹھتا ہے تقریر سننے محلے کی جمعے والے دن تو ہو سکتا ہے 2 بندے آپ کے مخالف بھی ہوں اور اتنے ہونے بھی چاہیے پھر نظر نہیں لگتی بندے کو تو اگر 2 بندے ہوں بھی نا مخالف تو بچوں کو کہہ رہا تھا میں کیا اس ساری تقریر ہونا دوں تے نہ کر چھڑیا کرو ان 2 کو چھوڑو ان کو ذہن سے نکال لو جو باقی 98 ہیں ان سے بات کرو ان کو سامنے رکھ کے گفتگو آپ سے پیار کرتے ہیں وہ آپ سے دین سیکھنے آئے وہ آپ سے اللہ رسول کی بات سیکھنے آئے ہیں ان 98 لوگوں کو دین کا پیغام دو آپ نے ان 2 کی وجہ سے 98 لوگوں کا مزہ بھی خراب کر دیا ان کا سکون بھی آپ نے ضائع کر دیا ان کو چھوڑ دیں بھول جائیں سمجھے ہیں ہی نہیں یہ ہے ہی نہیں ان کو نکال دیں اپنے مزاج سے طبیعت سے ان چیزوں کو چھوڑ دیں کوئی ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کا حمایتی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک میں چاہتا ہوں سارے میرا خیر سے ذکر کریں تو رب کریم نے فرمایا کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا لوگ تو کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں تو کریں لیکن اپنے لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں کبھی مزاج کے اندر گھٹن نہ پیدا کریں
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی قربت پائی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان اس قربت کو محسوس کرے۔ ایسا نہیں کہ ماں کے ساتھ انسان کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ بعض معاملات میں ویسے سست ہو جاتا ہے، تو پھر والدہ ایک سادہ سا مختصر سا مطالبہ کرتی ہے کہ تو میرے اوپر توجہ نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتے میں کوئی فرق آ جاتا ہے، لیکن بعض مصروفیات غلبہ کرتی ہیں تو گھر والے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ جو لوگ کچھ زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں احساس پیدا کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ آپ تھوڑی توجہ بڑھائیں۔ اساتذہ اسباق پڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، ڈھیر سارے شاگردوں سے، کہ آپ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں آپ لائق ہیں، ذہین فتین ہیں، صرف آپ توجہ زیادہ کر دیں تو باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمارا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بس تھوڑی سی ہمیں توجہ زیادہ بڑھانی چاہیے، ذوق زیادہ کرنا چاہیے۔ بڑا ہے پہلے بھی ماشاءاللہ، لیکن اس میں پختگی لانی چاہیے، اس رشتے کی حساسیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ امت کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا جذباتی سا ہے، والہانہ ہے، ذوق شوق والا ہے۔ کچھ لوگوں سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، بھائی دوے ہی بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کو بھا جاتی ہیں۔ ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹی چھوٹی والی جو بھی کہہ دینا وہ طے ہو جاتا ہے، اور فٹافٹ والد صاحب اٹھ کے کہتے ہیں یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جن لوگوں کے بارے میں انسان دوسری رائے نہیں دے سکتا، وہ کہتے ہیں نہیں یار میرا ذرا تعلق اس طرح کا ہے، میرا ذرا معاملہ اس طرح کا ہے۔ ہمارا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ ہے اس کو صرف چند ایک رسومات میں نہیں قید کیا جا سکتا، چند ایک باتوں میں نہیں قید کیا جا سکتا۔ اس رشتے میں قربت ہے، حساسیت ہے، وارفتگی ہے، شوق ذوق ہے، درد ہے، تڑپ ہے، پیار ہے، ملنے کی آرزو ہے، شہر پاک کو دیکھنے کی تمنا ہے، محبوب پر درود و سلام ہے۔ حضور